زنا جیسا عظیم گناہ جس کو کرنے سے اللہ رب العزت نے بار بار منع فرمایا ہے، اللہ کا سب سے ناپسندیدہ گناہ زنا ہے۔ زنا کی ابتدا انسانیت میں کیسے ہوئی، اس کو کرنے والے لوگ کون تھے، شیطان نے کیسے ان لوگوں کو اپنے زنا کے جال میں پھنسایا۔ پیارے ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت نوح اور ادریس علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کے 2 گروہ تھے، ان میں سے ایک میدان میں رہتی اور دوسری پہاڑوں پر رہتی تھی۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوتے اور اس کی عورتیں بدصورت ہوتی، اور میدان میں رہنے والی عورتیں خوبصورت ہوتی، ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، حابل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالی مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، تمہیں بیٹا پیدا ہوگا۔ آخر بیٹا پیدا ہو گیا، اس کا نام حضرت شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا۔ انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابل اور ان کی اولاد سے دور رہیں، اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدس فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ملتا ہے کہ قابل اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا۔ ان کو مزامیر اور گانے بجانے کے علاوہ بھی بجا کر دکھانے لگا۔ ان کو ایسی آوازیں سنائی دی ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اپنا ایک عید کا دن مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اس زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم عریانہ لباس پہن کر آتی تھی، مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان کے گانے، باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک مومن شخص کے دل کے اندر خیال آیا، کیوں نہ جا کر دیکھا جائے یہ آوازیں کیسی ہیں۔ پھر مومن شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی۔ عید کے دن جس دن قابل اور اس کی آل اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی، وہ شخص وہاں جا پہنچا۔ اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل، ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، جبکہ قابل کی آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ وہ مومن نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔
پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان کے مومنین بہکاوے میں آ گئے اور قابل کے قبیلے کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس میں زناکاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنی بستیوں سے باہر نکال کر حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کر دیا۔ ناظرین، انسان کی فطرت ہے جب مرد کسی عورت کو دیکھے تو اس کو اس کے متعلق شوق پیدا ہوتا ہے اور اس سے خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر یہ خواہش حلال طریقے سے پوری کی جائے، یعنی نکاح کر لیا جائے، تو باعث ثواب ہے۔ اگر حرام طریقے سے پوری کی جائے، یعنی زنا کی جائے، تو پھر یہ باعث عذاب ہے۔ واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہے۔ ساتوں آسمان ساتوں زمین شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہے۔ جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے۔ آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ زنا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے۔ جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ محترم ناظرین، زنا کی ابتدا اسی وقت سے ہو گئی تھی جب قابل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل اولاد پیدا کی تھی۔